ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہمیں ایک سائل ملا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈپریشن سے ہماری نئی نئی آشنائی ہو رہی تھی۔ ہم ایک اداس شام ایک باغ میں تنہا غور کر رہے تھے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور ڈوبنے والا اپنے بعد فضا میں ایک گہری سرخی چھوڑ چکا تھا۔ اتنے میں ایک سائل میری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھے بغیر ہی اسے ناپسند کرنے لگا۔ وہ اس بات سے بے نیاز کہ میں اس کی طرف متوجہ نہ تھا، بولا آنے والے کی طرف توجہ تو کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سمجھے بغیر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہمارا تو وہی سوال ہے پرانا، کچھ مدد کرو۔ میں اس کی شخصیت اور اس کے انداز گفتگو کے اثر میں آتا چلا گیا۔ میں نے اس کی مقناطیسی شخصیت کے رعب میں آ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی احتیاط سے ایک 5 روپے کا نوٹ نکالا اور اس سے کہا، بابا جی قبول فرماؤ۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا اسے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میری بات غور سے سنو۔ میں بھیجا گیا ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم جس کو پریشانی سمجھ رہے ہو، یہ تو اچھے دور کا آغاز ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا اور سائل کو کبھی چھڑکی نہ دینا۔ سائل محسن بھی ہوتا ہے اور معلم بھی۔ واصف صاحب لکھتے ہیں کہ بابا بولتا رہا اور لفظوں کے چراغ من میں اجالا پیدا کر رہے تھے۔ میرے بارے میں کچھ باتیں ایسی فرما رہے تھے جو صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی بولتے چلے جائیں، لیکن وہ اچانک چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، مزید ارشاد؟ بولے، نہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ بولے، جس طرح تیری جیب میں پڑے ہوئے 200 روپے میں سے میرے لیے صرف 5 روپے تھے، اسی طرح میرے علم میں سے تمہارا اتنا ہی حصہ تھا۔ میں حیران ہو گیا، ان کو کیسے پتا چلا میری جیب میں 200 روپے پڑے تھے؟ خیر، میں نے کہا، آپ سے پھر کب ملاقات ہوگی؟ بولے، ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہاں، تم اپنا پتہ تو بتاؤ، ہم تو سیلانی لوگ ہیں۔ بابے نے جیب سے ایک سنہری رنگ والا پوسٹ سائن کا ایک کارڈ نکالا۔ میں نے اپنا پتہ لکھ دیا اور دستخط کر دیے۔ روشنی ختم ہو چکی تھی اور بابے نے کہا، اچھا بیٹا، اب میرے پیچھے نہ آنا، میں جا رہا ہوں۔ بابا ایک طرف ہو لیا، لیکن میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ مگر کہاں تک؟ بابا غائب ہو چکا تھا۔ ڈپریشن ختم ہو چکا تھا۔ نئے عنوان ظاہر ہو رہے تھے۔ بابا فقیر سرشار کر گیا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ سکوت ڈھاکہ پر پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہوا۔ ایک شام نماز مغرب کے بعد مسجد سے نکلے، گہری شام ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک بزرگ صورت انسان چل رہے تھے، لمبے بال، ننگے پاؤں، ہاتھ میں تسبیح۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کر وہ اچانک رک گئے اور پیچھے مڑ کر مجھ سے مخاطب ہوئے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے پیچھے نہ آنا۔ تم باز نہیں آتے، اچھا بولو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، کچھ نصیحت ہی۔ بولے، سائل کو چھڑکی نہ دیا کرو، ہم لوگ محسن ہیں اور معلم ہیں، ڈپریشن کی ضرورت نہیں، تم ہم سے زیادہ فکر مند ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں بابے نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور کہا، مجھے اس پتے پر پہنچا دو۔ میں نے کارڈ دیکھا، میرے ہی نام کا پتہ، میرے ہی ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ میرے پاؤں سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ آج سے 15 سال پہلے والا بابا میری نظروں کے سامنے آیا، لیکن یہ بابا وہ نہیں تھا، قطعاً مختلف۔ میں اور حیران ہوا۔ بابا بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا چولہ بدلتا رہتا ہے۔ ہم صرف سائل ہیں، محسن اور معلم۔ ہماری شکل و صورت کچھ بھی ہو، ہم وہی ہیں۔ ڈپریشن ختم ہو گیا۔ اللہ کا دوست صرف سائل کے دم سے، سائل کو چھڑکی نہ دو۔ اندھیرے میں روشنی پھیل گئی۔ ہمارے دروازے پر اللہ کی رحمت دستک دیتی ہے اور کہتی ہے، خبردار، غافل نہ ہونا۔